اسماعیل بن قاسم جعفر برمکی کی اس گفتگو کا جواب دینے ہی والا تھا کہ شاہی جلاد ابو ہاشم مسرور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، جعفر اپنے حواس میں رہو، وزیر ضرور ہو، خدا بننے کی کوشش نہ کرو۔ جعفر نے کھا جانے والے انداز میں ابو ہاشم مسرور کی طرف دیکھا، پھر کہا، ابو ہاشم تم ایک معمولی جلاد ہو، اپنی اوقات میں رہو، میرے ایک اشارے پر تمہاری گردن کٹ سکتی ہے۔ ابو ہاشم مسرور طنزیہ انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، جعفر برمکی، لکھ رکھو کہ میری اور تم دونوں میں سے کسی ایک کی گردن ضرور کٹے گی، اور وقت کی آنکھ دیکھے گی، آسمان کا فیصلہ بتائے گا کہ گردن تیری کٹتی ہے یا میری، تو میری گردن کاٹتا ہے یا میں تیری گردن کاٹتا ہوں۔ رہا سوال ابراہیم موصلی سے معاملہ طے کرنے کا، تو جو کچھ ابن قاسم نے کیا ہے یہی درست ہے، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اگر تمہیں اس انصاف میں کوئی شک ہو تو جاؤ امیر المومنین ہارون الرشید سے اس کی شکایت کرو۔ جعفر کی چھاتی تن گئی، کہنے لگا، شکایت تو میں ضرور کروں گا، اور جب میں شکایت کروں گا تو ابن قاسم یاد رکھنا، میری شکایت کے بعد تم گھر میں نہیں زندان میں رہو گے۔ اس بار ہارون الرشید کے محافظ دستوں کا سالار ہرثمہ بن الامین آگے بڑھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی ہرثمہ بن الامین ہے جو ہارون الرشید کے بعد مامون رشید کے دور میں لشکروں کا سالار اعلیٰ بنا تھا۔ چند قدم آگے بڑھ کر ہرثمہ بن الامین جعفر برمکی کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی بے پناہ غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسماعیل بن قاسم کہنے لگا، جعفر برمکی، اپنی حدود کو تم پھلانگنے کی کوشش نہ کرو، تم کتنے شجاع اور جرت مند ہو یہ میں بھی جانتا ہوں، اور تم بھی۔ سارے دوست احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اپنی تلوار بے نیام کرو، میں بھی اپنی تلوار نکالتا ہوں، دونوں ٹکراتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ تیری تلوار میری گردن کاٹتی ہے یا میری تلوار تیری گردن کو ناپتی ہوئی تجھے لہو لوہان کرتی ہے۔ اگر تو جرت مند ہے تو اٹھ، اس وقت میرے ساتھ تیغ زنی کا مقابلہ کر، اور پھر اپنی آنکھوں سے فیصلہ دیکھ کون کس کی گردن کاٹتا ہے۔ اگر تو بزدل ہے تو پھر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ جعفر برمکی شرمسار سا ہو گیا تھا، کچھ کہہ نہ سکا، کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر اپنی خفت مٹانے کے لیے جعفر برمکی نے کہا، ابن قاسم، تم اپنی حدود، اپنے مقام، اپنے مرتبے سے باہر ہو کر گفتگو کر رہے ہو۔ شاید تم بھول گئے ہو کہ تمہارا مخاطب سلطنت بغداد کا وزیر ہے، اور وزیر بھی جعفر برمکی۔ ابن قاسم، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ برمکی وہ خاندان ہے جس کی بات آج تک خلیفہ ہارون الرشید نے ٹالی ہی نہیں۔ جعفر جب خاموش ہوا تو اس کے ان الفاظ کا جواب اسماعیل بن قاسم دینا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی ہارون الرشید کا ندیم زرادہ جعفر کو مخاطب کرتے ہوئے خفگی اور کسی قدر ناراضگی کے اظہار میں کہنے لگا، ابن یحییٰ، اپنے برمکی ہونے پر اتنا گھمنڈ نہ کرو، اپنے وزیر ہونے پر بھی اتنا نہ اتراؤ کہ یہ عارضی منصب ہے۔ یاد رکھنا، کبھی تیرگی کے بطن سے نور سحر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کبھی خاموشی سے نغموں سے پھوٹ پڑتے ہیں۔ جعفر برمکی، میں جانتا ہوں کہ بغداد شہر میں رہتے ہوئے تم ایرانیوں اور عربوں کے درمیان تفریق، نفرت اور تعصب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ظالم، ہماری سرزمینوں میں عربوں ہی کا کھاتے ہو اور عربوں ہی کے خلاف بولتے ہو، ایسی زندگی پر لعنت ہے۔ جعفر، تم قذاقوں کی سی گفتگو کرتے ہو۔ یاد رکھنا، کبھی کبھی غارت اور اعزا رسانی زندگی کے حادثوں کی حکمرانی کے سامنے کھوکھلی تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جعفر برمکی، خدا بننے کی کوشش نہ کرو، اگر تم امیر المومنین ہارون الرشید کے وزیر ہو تو بہت سے لوگ بھی وہاں رسائی رکھتے ہیں۔ رہی بات تمہاری گردن کاٹنے کی، تو اس کا فیصلہ تم نے یہی کر دیا ہے کہ اسماعیل بن قاسم نے تمہیں تیغ زنی کے مقابلے کی دعوت دی، اور اس دعوت کے جواب میں سب لوگ دیکھتے ہیں تم بھیگی بلی کی طرح اپنی نشست پر بیٹھے رہے، اٹھ کر یہ جرت اور جسارت نہیں کی کہ تیغ زنی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی وزارت کے منصب کی آنا اور عزت بحال رکھنے کی کوشش کرو۔ یہاں تک کہتے کہتے زرادہ کو رکنا پڑا۔ ہارون الرشید کے محافظ دستوں کا سالار ہرثمہ بن الامین بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولا، جعفر برمکی، وزیر بن کر وزارت کے منصب کو سنبھالنا اور چلانا بڑا آسان ہے،
لشکروں کا سپہ سالار بن کر دشمن کے ساتھ ٹکراؤ کے وقت اپنے لشکر کے آگے رہتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرنا بڑا کٹھن اور دشوار ہے۔ جعفر برمکی: جید و قربانی اور ایثار کی داستانیں رقم کرنا، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی فکری قدروں کے ہیجان کا تحفظ کرنا، اقوام و ملک کی تہذیبی اقدار کی پاسبانی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ کام وزیر جعفر برمکی کر سکتا ہے، نہ ابراہیم مغنی۔ یہ کام ملت اور قوم کے مجاہد اور سالار ہی کر سکتے ہیں۔ جعفر برمکی ابراہیم موصلی جوہی چمبیلی چمپا اور رس بھری ہواؤں کے گیت تو گا سکتا ہے، اشعار کے گلابی شگوفوں املتاز کے پیلے پتوں کی داستانیں تو سنا سکتا ہے، پر صبح آزادی کی تمہید نہیں باندھ سکتا۔ جعفر برمکی: تو نے ناحق ابراہیم موصلی کی طرفداری کی، اس لیے کہ اس نے بے ایمانی، حرص اور لالچ کا اظہار کرتے ہوئے ایک نجار کی اجرت دینے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ انتہا درجے کی ناانصافی اور بے حمیتی ہے جس کا مظاہرہ اس ابراہیم موصلی نے کیا۔ ہم نے اس سے جو رقم لینی تھی وہ تو تلوار کی نوک پر اسماعیل بن قاسم نے وصول کر لی ہے۔ اب جعفر برمکی رہ گیا تیرا کام، تو بھی ہماری طرف سے پہلے ابھی اور اسی وقت خلیفہ ہارون الرشید کے پاس جا کے ہماری شکایت کر دے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب اس وقت بھی اگر تم مزید کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ لو، ورنہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ جعفر برمکی کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ بولے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابو ہاشم مسرور زرادہ، محمد بن لیس اور فضل بن ربی اسماعیل بن قاسم اور عطریف کو لے کر اس کمرے سے نکل گئے۔ ابراہیم موصلی کی حویلی سے نکلنے کے بعد ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے اسماعیل کہنے لگا، میرے بھائیو، میرے ساتھ چلو کہ میں تمہارے کھانے کا اہتمام کروں۔ اس پر جلاد ابو ہاشم مسرور بول پڑا، ابن قاسم، تمہارا بہت شکریہ، یہاں ابراہیم موصلی کے ہاں ہی کافی وقت ضائع ہو گیا ہے، اب ہم اجازت چاہتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے تھے۔ اسماعیل بن قاسم اور عطریف دونوں اپنی حویلی کی طرف جا رہے تھے۔ اسماعیل بن قاسم اور عطریف جب حویلی میں داخل ہوئے تو دیوان خانے میں اسماعیل کا باپ قاسم، بھائی ابراہیم، شاریہ برسک، عطریف کی بیوی رویان، اسماعیل کی بہن سماوا، سب بیٹھے شاید ان دونوں کی واپسی کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ دونوں جب دیوان خانے کے سامنے بیٹھ گئے تب انتہائی پریشانی اور فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے سب سے پہلے شاریہ نے پوچھا، امیر، جس معاملے کے لیے آپ گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ جواب میں جو کچھ وہاں پیش آیا تھا وہ مختصر سے الفاظ میں اسماعیل نے بتا دیا۔ سب فکرمند ہو گئے۔ اس موقع پر ابراہیم اپنے بڑے بھائی اسماعیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بھائی، آپ نے ابراہیم موصلی سے نجار کی رقم تو دوگنی کر کے لے لی، لیکن جعفر کا وہاں پہنچ جانا کسی علت سے خالی نہیں ہے، اور وہ اس معاملے کی شکایت خلیفہ ہارون الرشید سے ضرور کرے گا۔ اب آگے اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس سے متعلق آپ ہم سب سے بہتر جانتے ہیں۔ جواب میں اسماعیل مسکرایا اور کہنے لگا، آپ لوگ رد عمل کی فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھو رات کافی ہو گئی ہے، اٹھو جا کے آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ شاریہ وہاں بیٹھنا چاہتی تھی لیکن اسماعیل کے اٹھنے پر اسے بھی مجبوراً اٹھنا پڑا، لہٰذا وہ اپنے بھائی برسک کے ساتھ عطریف اور رویان کو لے کر حویلی کے دوسرے حصے کی طرف چلی گئی۔ وہاں جا کر چاروں ایک جگہ اکٹھے بیٹھ گئے۔ بڑی فکرمندی میں عطریف کو مخاطب کرتے ہوئے شاریہ نے کہا، بابا، اس واقعے نے مجھے اور بھی پریشان اور فکرمند کر دیا ہے۔ اب جعفر برمکی وزیر ہے، اسے آپ دونوں الجھ آئے ہیں، بلکہ جھگڑا اور تکرار بھی کر آئے ہیں، معاملہ گردن کاٹنے تک جا پہنچا ہے۔ اب جعفر آج رات یا صبح کو اس معاملے کی شکایت خلیفہ سے کرے گا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ جواب میں عطریف نے بڑے پیارے انداز میں شاریہ کا سر تھپتھپایا اور کہنے لگا، بیٹی، تو فکرمند کیوں ہوتی ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ کچھ برا نہیں ہوگا۔ شاریہ نے ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگی، نہیں بابا، اس طرح مجھے قلبی اور ذہنی سکون نہیں ہوگا، میں ساری رات پریشانی میں سوچتی رہوں گی جب تک یہ معاملہ حقیقی معنوں میں خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے رفع دفع نہیں ہو جاتا۔
اس وقت تک یوں جانیے مجھے آسودگی اور چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر برسک تھوڑی دیر تک بڑی پریشانی سے اپنی بہن شاریہ کو دیکھتا رہا، پھر عطریف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بابا، یہ بغداد الف لیلوی شہر کہلاتا ہے۔ یہاں خلیفہ ہارون رشید کے عجیب و غریب قصے مشہور ہیں۔ دور دراز کے علاقوں میں اور دوسرے شہروں میں بھی خلیفہ ہارون رشید کے بھیس بدل کر بغداد شہر میں گھومنے اور نکلنے کے قصے مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک قصہ ہمیں بھی سنا دیں، اس سے ہمارا وقت اچھا گزر جائے گا۔ برسک، وہ شاید یہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن شاریہ کا ذہن بڑھ جائے اور وہ کسی قدر پرسکون ہو جائے۔ پھر یکدم برسک اپنا منہ عطریف کے کان کے قریب لے گیا۔ بابا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہن کتنی پریشان اور فکر مند ہو رہی ہے اور ساری رات ایسے ہی کاٹ دے گی۔ اسے نیند نہیں آئے گی اور نہ سکون ملے گا۔ یہ بڑی حساس ہے، کوئی اچھا سا واقعہ سنا دیں، اس کا ذہن بڑھ جائے گا اور مطمئن ہو جائے گی۔ اتنا کہنے کے بعد برسک پیچھے ہٹ گیا۔ پھر عطریف نے شاریہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، شاریہ میری بچی، برسک کے کہنے پر میں تجھے خلیفہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں۔ شاریہ جب مان گئی تب قصے کی ابتدا کرتے ہوئے عطریف نے کہا، شاریہ میری بیٹی، خلفائے عباسیہ کے ابتدائی دور میں رعایا کے حالات سے ہارون الرشید سے بڑھ کر کوئی باخبر نہ تھا۔ بکثرت مرد اور بوڑھی عورتیں اس شہر کے اندر مخبری اور جاسوسی پر مقرر تھیں، اور عمرا کے مکانات میں غلامان خاص متعین ہیں جو ان کی ساری خبریں پہنچایا کرتے ہیں۔ باوجود اس اہتمام کے وہ خود بھی اندھیری اور چاندنی راتوں میں بیس بدل کر نکلتا ہے اور مخفی حالات کی تفتیش کرتا ہے۔ الف لیلہ میں اس قسم کے متعدد دلچسپ واقعات موجود ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک میں اس وقت تمہیں سناتا ہوں۔ بیٹا، بات کچھ یوں ہے کہ رات کا وقت تھا۔ دجلہ اپنی معمولی رفتار سے بہہ رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے صاف طور پر نہ گھاٹ نظر آتا تھا نہ کشتیاں، لیکن دجلہ کے کنارے کنارے جو کسر و ایوان ہیں ان کی روشنی میں دور سے ایک چھوٹی کشتی نظر آئی جس پر ایک بوڑھا ملاح خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کشتی کے قریب ہی 3 اشخاص سوداگروں کے بھیس میں دجلہ کے کنارے کھڑے تھے۔ بظاہر ان میں سے ایک مالک، دوسرا مصاحب اور تیسرا غلام معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ مصاحب نے آگے بڑھ کر بوڑھے ملاح کو مخاطب کیا، بزرگ ملاح، مہربانی کر کے ہم تینوں کو دجلہ کی سیر کراؤ، اور یہ 2 دینار تمہارے محافظہ خدمت کے موجود ہیں، ان کو قبول کرو۔ جواب میں ملاح نے کہا، میری مجال نہیں جو آپ کی فرمائش بجا لاؤں۔ ہارون الرشید کا معمول ہے کہ وہ شب جس بجرے پر سوار ہو کر نکلتا ہے جس کے ساتھ ایک مناد پکارتا جاتا ہے، خبردار جو کوئی شخص اعلیٰ ہو یا ادنا، جوان ہو یا لڑکا، آزاد ہو یا غلام، رات کے وقت دجلہ کی سیر کرے گا، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ملا سے مخاطب ہونے والے تینوں دراصل ہارون الرشید، جعفر برمکی اور جلاد ہاشم مسرور تھے اور بھیس بدلے ہوئے تھے۔ یہ گفتگو ابھی ہو رہی تھی کہ دور سے ایک بڑی کشتی آتی ہوئی نظر آئی۔ اس میں جگہ جگہ مشلوں کی روشنی ہو رہی تھی۔ جب وہ کشتی آگے چلی گئی تو مصاحب نے، جو دراصل جعفر برمکی تھا، اس ملا سے اصرار کیا، میاں، اگر 2 دینار کم ہیں تو میں اس سے بڑی رقم دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم ہمیں اس کشتی میں لے چلو۔ وہ جو آگے آگے بجرا گیا ہے تم اس کے پیچھے چلو۔ زیادہ رقم ملنے پر وہ بوڑھا ملا کشتی کو دریائے دجلہ میں رات کے وقت لے جانے پر آمادہ ہو گیا۔ کشتی اس نے اس بجرے کے پیچھے لگا دی جو وہاں سے گزرا تھا۔ جب کشتی اس کے قریب گئی تو انہوں نے دیکھا کہ بجرے کا درمیانی حصہ مشلوں سے روشن تھا۔ اس کے وسط میں ایک زرنگار کرسی بچھی ہوئی تھی اور اس پر ایک نوجوان سیاہ پوش بیٹھا ہوا تھا۔ دائیں بائیں تخمیناً 100 غلام ایستادہ تھے اور ان کے بیچ میں 20 مصاحب تھے۔ اس بجرے کی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ان 3 مسافروں میں سے جو دراصل ہارون رشید تھا اور مالک لگتا تھا، اس نے اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے پوچھا، کیوں صاحب، یہ کیا تماشا ہے؟ عجیب سی حالت ہے اس بجرے کی۔
اس پر 3 مسافروں میں سے مالک کے جو 2 ساتھی تھے ان میں سے ایک ساتھی بول اٹھا، یہ تو حقیقت ہے کہ وجرے میں بیٹھا ہوا شخص خلیفہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ جواب میں جو شخص مالک لگتا تھا یعنی ہارون الرشید کہنے لگا، یہ کہیں مامون یا امین کی شرارت نہ ہو۔ جواب میں ان ساتھیوں میں سے مسرور کہنے لگا، حضور سچ فرماتے ہیں، خلیفہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ہارون الرشید بولا اور کہنے لگا، بے شک تمام سامان خلافت کا صاحی ہے۔ جو شخص سامنے کھڑا ہے وہ بالکل جعفر برمکی معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسرا جلاد مسرور۔ اس پر دوسرا مصاحب یعنی مسرور بولا، صاحب کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا اسرار ہے، میری تو عقل گم ہے۔ ابھی ان تینوں مسافروں کا سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ وہ بڑی کشتی جو وجرہ نما تھی بڑی تیزی سے حرکت میں آئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تب مسرور نے ملاح سے پوچھا، کیا خلیفہ اسی طرح ہر شب کو دجلہ کی سیر کیا کرتا ہے؟ بوڑھا ملاح کہنے لگا، ہاں۔ چنانچہ ہارون نے ملاح سے کہا، کل تم ہمیں اسی جگہ ملنا، جو رقم آج تجھے دی گئی ہے اس سے زیادہ تجھے دی جائے گی۔ دوسرے روز بوڑھا انعام کے لالچ میں اسی جگہ کشتی لگائے بیٹھا تھا کہ وہ تینوں آ موجود ہوئے۔ وہ سوداگروں کا لباس پہنے ہوئے تھے، کشتی میں آ کے بیٹھ گئے۔ اتفاق کی بات کہ وہ بڑی بجرہ نما کشتی ان کے پاس سے گزرنے لگی تو ہارون الرشید نے ملاح کو اپنی کشتی اس کے پیچھے لگانے کو کہا۔ چنانچہ وہ کشتی اس بجرے کے پیچھے ہو لی۔ اس روز بجرے کی حالت عجیب تھی، تقریباً 200 غلام مؤدب کھڑے تھے۔ ملاح کو چونکہ اس روز دینار زیادہ ملے تھے لہٰذا اس نے کشتی کو خوب تیز چلایا اور کشتی بجرے کے پیچھے پیچھے چلاتا چلا گیا۔ چنانچہ چلتے چلتے وہ کشتی ایک باغ کے کنارے پہنچ گئی۔ وہاں غلام محض سواری کے موجود تھے۔ خلیفہ کشتی سے اترا اور خچر پر سوار ہو کر باغ کی طرف روانہ ہوا۔ ہارون الرشید بھی دونوں کے ساتھ دل کڑا کر اس خلیفہ کے پیچھے ہو لیے اور آگے چل کر محافظوں نے انہیں دیکھ لیا اور اجنبی سمجھ کر غل مچایا۔ تب غلاموں نے انہیں گرفتار کر کے اس خلیفہ کے روبرو پیش کر دیا۔ بجرے کے اندر سے وہ خلیفہ اتر کر جب باغ میں داخل ہوا، ان تینوں سوداگروں کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں کر آئے ہو؟ اس پر ہارون الرشید نے اسے مخاطب کر کے کہا، حضور ہماری حماقت نے ہم سے سازش کر کے ہمیں دجلہ کی سیر پر آمادہ کیا، اس کی وجہ سے آپ کے خدام نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ یہ ہماری خوش نصیبی تھی کہ امیر المومنین کے دیدار سے فیضیاب ہو گئے، اب آگے جو قسمت دکھائے۔ اس پر خلیفہ نے کسی قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر آپ لوگ مسافر نہ ہوتے اور کوئی بغدادی ہوتا تو ضرور ضابطہ کے تحت قتل کیا جاتا، لیکن اب آپ ہمارے مہمان ہیں، اطمینان سے استراحت فرمائیے۔ اور پھر اپنے ایک مصاحب کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یہ آج ہمارے مہمان ہیں، ان کو بھی اپنی بے تکلفی کی صحبت میں شریک کرو۔ اس مصاحب نے انہیں شرکت کی دعوت دی۔ تب وہ تینوں محفل میں شریک ہو گئے۔ تھوڑی دور جا کر انہیں ایک عظیم الشان محل نظر آیا جو شاہانہ طرز پر آراستہ تھا۔ وہاں پہنچ کر سب لوگ اپنے اپنے قرینے سے بیٹھ گئے اور دسترخوان چنا گیا۔ جب کھانے سے فراغت ہوئی تو دور شروع ہوا۔ جب ان تینوں سوداگروں کی طرف دور آیا تو پہلے ہارون نے انکار کیا۔ خلیفہ نے اس کی وجہ پوچھی تو جلاد مسرور نے خلیفہ کو مخاطب کر کے کہا، حضور ہمارے آقا نے مدت سے شراب چھوڑ رکھی ہے، لیکن خلیفہ نے مہا یاران مجلس خوب پی اور مست ہو کر نشے میں جھومنے لگا۔ جب ان لوگوں کو کسی قدر تخلیہ حاصل ہوا تو آپس میں اس مکان کی آراستگی اور دیگر سامان اور ظروف وغیرہ کی تعریف کرنے لگے۔ ہارون الرشید جعفر اور مسرور کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ کیا خوب ہوتا کہ یہاں کے حالات کی مجھ پر زیادہ وضاحت ہوتی۔ خلیفہ نے شاید انہیں اس طرح گفتگو کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ دریافت کیا کہ آپ لوگ کن خیالات میں ہیں۔ اس پر مسرور کہنے لگا، ہمارا مالک اس وقت حضور کی خوش انتظامی اور سامان و آرائش کو دیکھ کر محو ہو رہا ہے اور مجھ سے اس کی تعریف کر رہا ہے۔
اس پر وہ خلیفہ خوش ہوا اور کہنے لگا، آپ لوگوں کے نزدیک کسی چیز کی کمی ہے؟ اس بار وزیر جعفر کہنے لگا، ہماری کیا مجال، ہم کسی کا ذکر کریں، تمام سامان عیش مہیا ہے۔ یہ جواب سن کر خلیفہ پھر بولا، نہیں نہیں، بلا تکلف، جس چیز میں آپ کمی دیکھیں اس کی اطلاع دیں۔ اس پر جلاد مسرور بولا، ہمارے مالک کا خیال ہے کہ شراب بغیر سما محض توزیع الاوقات ہے۔ خلیفہ یہ سن کر مسکرایا اور فوراً ہی دستک دی، جس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور ایک غلام نکلا اور اس نے ایک ہاتھی دانت کی مرصع کرسی لا کر بچھائی۔ اس کے بعد ایک نہایت خوبصورت کنیز آئی اور کرسی پر بیٹھ کر طور بجانا شروع کیا۔ چنانچہ اس نے 24 دھنیں بجائیں، جس کی ہر تال پر عقل حیران ہوتی تھی، اور اس کی آواز بھی بہت دلکش تھی، جو اور زیادہ غضب ڈھاتی تھی۔ چنانچہ اس موقع پر جو اس نے اشعار گائے ان کا مدعا کچھ اس طرح تھا، اس کی زبان میری آنکھوں میں بول رہی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں تیرا عاشق ہوں، میرا ستم زدہ دل میرا گواہ ہے، اور میرا دل تیرے فراق سے زخمی ہے اور کانپتا ہے۔ جس محبت نے مجھے پگھلا دیا ہے، میں اسے کہاں تک چھپاؤں؟ دل زخمی ہے اور آنسو ہلاک کرنے والے ہیں۔ تیرے عشق سے پہلے مجھ کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ عشق کیا چیز ہے، لیکن خدا کا حکم مخلوقات میں پہلے نافذ ہو چکا ہے۔ یہ اشعار کچھ ایسے درد انگیز لہجے میں گائے گئے کہ خلیفہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ یکا یک چیخ اٹھا اور بدن کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو دوسری پوشاک زیب تن تھی، اور ذرا سکوت کرنے کے بعد اس نے پھر دستک دی۔ قاعدہ اول کے مطابق دوسری لونڈی حاضر ہوئی اور عود بجانا شروع کیا۔ ہارون رشید، جعفر اور مسرور نے جب دیکھا کہ خلیفہ جب میوے سما ہے تو آپس میں آہستہ آہستہ گفتگو شروع کی۔ ہارون، جعفر اور مسرور دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہاں تو خلافت کے سامان پورے طور پر مہیا ہیں۔ جواب میں مسرور کہنے لگا، بے شک حضور سچ فرماتے ہیں، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ کچھ حضور نے بھی خیال فرمایا۔ ہارون پھر کہنے لگا، کیا تم نے خلیفہ کے چہرے پر کوئی نشان بھی دیکھا ہے؟ مسرور کہنے لگا، جی ہاں، کافی دیر سے اس کی پیشانی پر ایک نشان پر غور کر رہا ہوں۔ ابھی اس قدر گفتگو ہوئی تھی کہ خلیفہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا اور پوچھا، یہ تم کیا سرگوشیاں کر رہے ہو؟ اس پر مسرور نے جواب دیا، ہمارا مالک اس وقت آپ کی فیاضیوں کا بار بار ذکر کر رہا ہے، کیونکہ ہر کنیز کے رد و بدل میں حضور نے جوڑے قیمتی جن میں سے ہر ایک 500 دینار سے کم نہ ہوگا خادموں کو چاک کر کر کے دیے۔ اس کے بعد جب خلیفہ دوسری طرف متوجہ ہوا تب ہارون رشید ایک بار پھر جعفر اور مسرور کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھ کو خلیفہ کی پیشانی پر ایک نشان نظر آتا ہے، میری نظر کہیں غلطی تو نہیں کر رہی؟ اس پر مسرور نے کہا، حضور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں سچ ہے، پیشانی پر داغ مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ ہارون نے اس پر پوچھا، تو کیا اس سے داغ کی نسبت دریافت نہ کریں؟ اس پر مسرور نے کہا، حضور یہ موقع نہیں ہے، ذرا صبر کیجیے۔ ہارون غصے میں کہنے لگا، مجھے قسم ہے تربت عباس کی، جب تک اس داغ کا حال معلوم نہ کر لوں اس وقت تک تسکین نہ ہوگی۔ لفظ تربت عباس اس زور سے نکالا کہ خلیفہ چونک پڑا اور اس نے مسرور کی طرف دیکھ کر کسی قدر خوفزدہ آواز میں دریافت کیا، کیا بات ہے مسرور؟ اس پر مسرور کہنے لگا، کچھ نہیں، معمولی باتیں ہیں، مگر میرے مالک کا ایک سوال ہے، آپ کو خدا کی قسم ہے اس کا جواب صحیح دیجیے گا، اور یہ جو آپ کی پیشانی پر نشان نظر آتا ہے وہ کیا اور کس وجہ سے ہے؟ خلیفہ یہ سن کر ساکت ہو گیا اور دیر تک ہارون اور اس کے دونوں ساتھیوں کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر خوفزدہ ہو کر رونے لگا اور پھر ڈرتے ڈرتے ان 3 سوداگروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرا دل کہتا ہے کہ اس مجلس میں تمہارا جو سردار ہے وہ زمانے کا خلیفہ اور پاک نسل سے ہے، اور دوسرا جو اس کا مصاحب ہے جعفر برمکی، اور تیسرا ساتھی ابو ہاشم مسرور جلاد ہے۔ وہ شخص جو خلیفہ بنا بیٹھا تھا دراصل مصنوعی خلیفہ تھا، اور اس نے اپنی گفتگو میں ظاہر کر دیا تھا کہ اس نے ان تینوں کو پہچان لیا ہے۔
اس لیے کہ جو وہ 3 سوداگر بنے ہوئے تھے ان میں واقعی ایک ہارون رشید، دوسرا جعفر برمکی اور تیسرا ابو ہاشم مسرور جلاد تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ واقعی تینوں خلیفہ جعفر اور ابو ہاشم ہیں، تب وہ کہنے لگا، اپنا واقعہ سنانے سے پہلے میں آپ سے اپنی جان کی بخشش چاہتا ہوں کہ حضور کے طفیل میں سیر دریا کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنا حال عرض کرتا ہوں۔ وہ جو 3 مسافر تھے ان میں جو مالک بنا ہوا تھا وہ واقعی خلیفہ ہارون الرشید تھا۔ کہنے لگا، تمہاری خطا معاف ہوئی، اب یہ جو تم نے مصنوعی خلیفہ بننے کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے اور 7 غلام نوکر چاکر بے شمار ہیں، اور یہ جو سلسلہ محل کا اور لونڈی غلاموں کا اور گانے والیوں کا ہے، ذرا اس کی تفصیل کہو۔ اس پر وہ شخص بول اٹھا، امیر المومنین، میرا نام نور الدین ہے، بغداد کے محمد جوہری کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ مشہور سوداگر تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو میرے ہاتھ وسیع اور بے شمار دولت آئی، امیرانہ طور پر زندگی بسر کرتا تھا۔ ایک دن دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک انتہائی خوبصورت اور پرکشش عورت خچر پر سوار ہو کر میری دکان پر آئی۔ 3 کنیزیں اس کے ہمراہ تھیں۔ مجھ سے پوچھا، کیا نور الدین بن محمد جوہری آپ ہی ہیں؟ میں نے عرض کیا، ہاں میں ہی ہوں۔ پھر پوچھا کہ مجھے اعلیٰ درجے کے موتیوں کی لڑیاں چاہیے۔ میں نے کہا کہ جو کچھ ہے میں پیش کرتا ہوں، اگر ان میں سے کوئی پسند آئے تو میرے لیے سعادت ہوگی۔ چنانچہ میں نے موتیوں کی 100 لڑیاں پیش کی، لیکن کوئی بھی پسند نہ آئی، اور اس خوبصورت عورت نے ان سے بھی عمدہ اور قیمتی موتی پیش کرنے کا حکم دیا۔ تب میں نے ایک چھوٹی سی لڑی جو میرے والد نے 1 لاکھ کی خریدی تھی پیش کی اور عرض کیا، یہ وہ قیمتی موتی ہیں جن کی نظیر بمشکل بادشاہوں کے ہاں ہی ہوگی۔ چنانچہ وہ لڑی دیکھ کر وہ خوبصورت عورت بھڑک اٹھی اور کہا کہ مجھے مدت سے ایسے ہی موتیوں کی تلاش تھی۔ پسند آنے پر نرخ پوچھا، میں نے قیمت بتا دی۔ قیمت سن کر جواب دیا، لاگت پر 5000 دینار نفع کر دیے جائیں گے اور ایک خوبصورت کنیز بھی عنایت کی جائے گی۔ میں نے عرض کیا، یہ لڑی اور اس کا مالک دونوں موجود ہیں، موتی بھی آپ کے ہیں اور یہ خادم بھی آپ کا غلام ہے۔ میری بات سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا، نہیں، نفع تو تم کو ضرور ملنا چاہیے۔ پھر چلتے وقت خدا کی قسم دے کر کہا کہ قیمت لینے میرے مکان پر ضرور آنا۔ چنانچہ میں اسی وقت دکان پر قفل لگا کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی دور چل کر وہ حسین عورت ایک شاندار عمارت پر پہنچی۔ اس عمارت کا کیا کہنا تھا، نہایت شاندار تھی۔ صدر دروازے پر ایک تحریر لکھی تھی، اے گھر، تیرے اندر غم نہ آئے اور تیرے مالک کے ساتھ زمانہ بے وفائی نہ کرے، تو مہمانوں کے لیے نہایت اچھا گھر ہے۔ دروازے پر چند لمحے ٹھہرنا پڑا، پھر ایک کنیز محل کے اندر لے گئی۔ چلیے اپنے موتیوں کی قیمت لے لیجئے۔ چنانچہ ایوان کے ایک جانب میرے لیے کرسی بچھا دی گئی، اس کے قریب ایک طرف سرخ حریر کا پردہ پڑا تھا اور چاندی کی کرسی پر وہی خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں وہی موتیوں کا ہار تھا جو مجھ سے خریدا تھا۔ مجھے دیکھ کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا، نور الدین، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے پاس رہو، اور سلسلہ کلام ایسا چھڑا جس کے ہر فکرے سے محبت کی بو آتی تھی۔ پھر مجھ سے کہا کہ میں اس شہر میں گمنام ہو کر رہتی ہوں، میرے نام سے کوئی واقف نہیں ہے، حلف اٹھاؤ اور خدا کی قسم کھاؤ، تب میں اپنا راز تم پر واضح کروں گی۔ چنانچہ میں نے قسم کھائی، تب کہا، میں یحییٰ برمکی کی بیٹی اور جعفر برمکی کی بہن دینا ہوں۔ میں نے خاندان کا نام سنا تو مجھے کسی قدر تسکین ہوئی اور معذرت کے طور پر کہا کہ میرا قصور معاف فرمائیے، صرف طمع زر مجھ کو یہاں تک لائی ہے۔ اس پر دینا نے کہا، کچھ مذائقہ نہیں ہے، میں خود مختار ہوں، ابھی قاضی کو بلاتی ہوں۔ چنانچہ اس نے مزید گفتگو نہیں کی۔ قاضی اور مشاہد طلب کیے گئے۔ پھر قاضی سے کہا کہ میں اپنا نکاح نور الدین سے کرنا چاہتی ہوں، نکاح پڑھائیں۔ قاضی نے اجازت قبول کے بعد خطبہ نکاح پڑھا اور حق مہر میں وہی لڑی موتیوں کی سامنے رکھ دی، اور نکاح ہوتے ہی ہر طرف خوشی اور مبارکباد کے ترانے گائے جانے لگے۔ لہٰذا چند خوبصورت کنیزیں
ساز وغیرہ بجاتی تھیں اور عمدہ راگنیاں سناتی تھیں۔